أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ترجمہ اے مومنو جب کافروں سے دستی جنگ ہونے لگے تو خبردار ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ جہاد کے میدان میں جو مسلمان بھی باغ کھڑا ہو اس کی سزا اللہ کے ہاں جہنم کی آگ ہے۔ جب لشکر کفار سے مڈ بھیڑ ہو جائیں اس وقت پیٹ پھیرنا حرام ہے، ہاں اس شخص کے لیے جو فن جنگ کے طور پر پینترا بدلے یا دشمن کو اپنے پیچھے لگا کر موقع پروار کرنے کے لیے بھاگیں، یا اس طرح لشکر کا لشکر پیچھے ہٹے اور دشمن کو گات میں لے کر پھر ان پر اچانک چھاپا مار دے تو بے شک اس کے لیے پیٹ پھیرنا جائز ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ ایک لشکر میں سے دوسرے لشکر میں جانا ہو جہاں چھوٹے سے لشکر سے بڑے لشکر کا ٹکراؤ ہو یا اپنے امیر سے ملنا ہو تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا، میں بھی اسی میں ہی تھا۔ اگ میں بگ دوڑ مچی، میں بھی بھاگا، ہم لوگ بہت ہی نادم ہوئے کہ ہم اللہ کی راہ سے بھاگے ہیں، اللہ کا غضب ہم پر ہے، اب ہم مدینہ جائیں اور وہاں رات گزار کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، اگر ہماری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے تو خیر ورنہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں۔ چنانچہ نماز فجر سے پہلے ہم جا کر بیٹھ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا بھاگنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم لوٹنے والے ہو، میں تمہاری جماعت ہوں اور میں تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ ہم نے بے ساختہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی اسے حسن کہہ کر فرماتے ہیں، ہم سے ابن ابی زیاد کے علاوہ کسی کی حدیث سے کہ ہم اسے ابن زیاد کے علاوہ کسی کی حدیث سے پہچانتے نہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ کا اس آیت کا تلاوت کرنا بھی مذکور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ جنگ فارس میں ایک پل پر گھیر لیے گئے، مجوسیوں کے ٹڈی دل لشکروں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ موقع تھا کہ آپ ان میں سے بچ کر نکل آتے، لیکن آپ نے مردانہ وار اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اگر وہ وہاں سے میرے پاس چلے آتے تو ان کے لیے جائز تھا، کیونکہ میں مسلمانوں کی جماعت ہوں، مجھ سے مل جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے وہ جماعت ہوں کہ میدان جنگ سے اگر تم میرے پاس آ سکتے ہو، اور روایت میں ہے میں تمام مسلمانوں کی جماعت ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ تم اس آیت کا غلط مطلب نہ لینا، یہ واقعہ بدر کے متعلق ہے، اب تمام مسلمانوں کے لیے وہ فئہ جماعت گروہ جس کی طرف پناہ لینے کے لیے واپس موڑنا جائز ہے میں ہوں۔ ابن عمر سے نافع نے سوال کیا کہ ہم لوگ دشمن کی لڑائی کے وقت ثابت قدم نہیں رکھ سکتے اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ فئہ سے مراد امام لشکر ہے یا مسلمانوں کا جنگی مرکز؟ آپ نے فرمایا فئہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا یہ آیت بدر کے دن اتری ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ ضحاک فرماتے ہیں جو لشکر کفار سے بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس پناہ لے اس کے لیے جائز ہیں۔ آج بھی امیر اور سالار لشکر کے پاس یا اپنے مرکز میں جو بھی آئے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ہاں اس صورت کے سوا نامردی اور بزدلی کے طور پر لشکر سے جو باغ کڑا ہو لڑائی میں پشت دکھائے وہ جہنمی ہے اور اس پر اللہ کا غضب ہے، وہ حرمت کے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ بخاری وسلم کی حدیث میں ہے 7 گناہوں سے جو مہلک ہیں بچتے رہو۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا یا کرانا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹ دکھا کر باغ کھڑا ہونا، ایماندار پاک دامن بے عیب عورتوں پر تہمت لگانا۔ فرمان ہے کہ ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ لے کر لوٹتا ہے، اس کے لوٹنے اور رہنے سہنے کی جگہ جہنم ہے جو بہت ہی بدتر ہے۔ بشیر بن معبد کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا تو آپ نے شرط بیان کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی شہادت دوں، پانچوں وقت کی نماز قائم رکھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور حج مطابق اسلام
کروں اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے دو کام میرے بس کے ہیں، ایک تو جہاد، دوسرے زکوٰۃ۔ میں نے تو سنا ہے کہ جہاد میں پیٹھ دکھانے والا اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے، مجھے تو ڈر ہے کہ موت کا بھیانک سما کہیں کسی وقت میرا منہ نہ پہ دے، اور مال غنیمت اور عشر ہی میرے پاس ہوتا ہے اور وہی میرے بچوں اور گھر والوں کا اثاثہ ہے، سواری لیں اور دودھ پئیں، اسے میں کسی کو کیسے دے دوں؟ آپ نے اپنا ہاتھ ہلا کر فرمایا، جب جہاد بھی نہ ہو اور صدقہ بھی نہ ہو تو جنت کیسے مل جائے؟ میں نے کہا اچھا یا رسول وسلم، سب شرطیں منظور ہیں، چنانچہ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ حدیث صحیح ستہ میں نہیں، مسند احمد میں ہے اور اس سند سے غریب ہے۔ طبرانی میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 گناہوں کے ساتھ کوئی نیکی نفع نہیں دیتی، اللہ کے ساتھ شرک، ماں باپ کی نافرمانی اور لڑائی سے بھاگنا۔ یہ حدیث بھی بہت غریب ہے۔ اسی طبرانی میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھ لیا، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ لڑائی سے بھاگا ہو۔ ابو داؤد و ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، امام ترمذی اسے غریب بتاتے ہیں، اور عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا زید اس کے راوی ہیں۔ اس کے سوا کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ بھاگنے کی حرکت کا یہ حکم صحابہ کے ساتھ مخصوص تھا، اس لیے کہ ان پر جہاد فرض عین تھا، اور کہا گیا ہے کہ انصار کے ساتھ ہی مخصوص تھا، اس لیے کہ ان کی بیعت سننے اور ماننے کی تھی، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بدری صحابہ کے ساتھ یہ خاص تھا، کیونکہ ان کی کوئی جماعت تین ہی نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں کہا تھا کہ اللہ اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو پھر زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ حسن فرماتے ہیں یوم اذن سے مراد بدر کا دن ہے۔ اب اگر کوئی اپنی بڑی جماعت کی طرف آ جائے یا کسی قلعے میں پناہ لے تو میرے خیال میں اس پر کوئی حرج نہیں۔ یزید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ بدر والے دن جو باغی ہیں اس کے لیے دوزخ واجب تھی۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی، اس وقت یہاں آیت اتری ان الذین تولوا منکم سے عفا اللہ عنہم تک۔ اس کے 7 سال بعد جنگ حنین ہوئی، جس کے بارے میں قرآنی ذکر ہے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر اللہ تعالیٰ نے جس کی چاہی توبہ قبول فرمائی۔ ابو داؤد، نسائی، مستدرک حاکم وغیرہ میں ہے کہ ابو سعید فرماتے ہیں یہ آیت بدریوں کے بارے میں اتری ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ گو یہ مان لیا جائے کہ سب نزول اس آیت کا بدری لوگ ہیں، مگر لڑائی سے منہ پھیرنا تو حرام ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں گزرا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں یہ بھی ہے، اور یہی مذہب جمہور کا ہے، واللہ اعلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے سور بن زید نے مدنی نے بیان کیا، ان سے ابو غیث نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری کتاب الوصایہ حدیث 2766۔